Subscribe now and press the bell icon. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جو چل کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، چلنا یا تو گھر سے ہوگا، آپ چل کر کے مسجد جائیں، آپ چل کر کے مدرسہ جائیں، آپ چل کر کے ایک دیش سے دوسرے دیش جائیں، ایک راجیہ سے دوسرے راجیہ جائیں، یا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، کتابیں پڑھیں، علماء کرام کی تقریریں سنیں، یہ ساری چیزیں داخل ہیں، اور ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ اللہ رب العالمین ہر آدمی کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی مجھ سے پہلے عالم دین صاحب نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو پیدا کیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ رب العالمین آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں جانے کے بعد جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا، فساد مچائے گا، آپ ایسی قوم کو یا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرشتوں میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ثابت کرنا چاہا تو کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، ان کے اوصاف سکھا دیے، ان کی خوبیاں سکھا دی، یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بلایا، حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، کہا فرشتوں بتاؤ کہ ساری چیزوں، یہ جو ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں یہ کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم ساری چیزوں کے نام بتاؤ، ساری چیزوں کی خوبیاں بتاؤ۔ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کے نام کا مطلب یہ ہے تمام چیزوں کا نام بتا دیا جائے کہ یہ چیز جو ہے اس کا نام یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے، اس کا کام یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے۔ یہ ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بتایا۔ پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اجاگر ہوا۔ کس چیز سے حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اجاگر ہوا؟ اس علم سے، جس علم یا جس تعلیمی بیداری کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ رب العالمین میں تم سے فائدہ مند اور نفع دینے والا علم طلب کرتا ہوں، نفع دینے والا علم۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو نفع بخش نہیں ہوتے ہیں، کچھ علم ایسے ہیں جو نفع بخش ہیں، فائدہ دینے والے ہیں، انسان کی زندگی سنوارنے والے ہیں۔ اور انسان کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں یہ علم ایسا ہو جس سے ہمیں فائدہ پہنچے، اس سے ہمیں نقصان نقصان۔ بہت سارے لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا فلاں آدمی پڑھتے گمراہ ہو گیا، پڑھتے گمراہ ہو گیا۔ آدمی علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں روشنی آئے، وہ سیدھے راستے پر چلے، وہ اپنی زندگی سنوارے۔ لیکن بہت سارے لوگ پڑھتے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ پڑھنے کیوں؟
اس لیے کہ ان کا علم نافع نہیں ہے، ان کا علم فائدہ پہنچانے والا نہیں. تو علم وہ حاصل کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ علم دے جو علم فائدہ پہنچانے والا ہے. محترم سامعین کرام، پتا چلا کہ علم ہر طرح کے ہوتے ہیں. علم سے آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا، علم سے آپ کو نقصان بھی ہوگا. علم وہ حاصل کرنا ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچے. اس سے یہ غلط فہمی ہمیشہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ حدیث پڑھیے. ہرگز نہیں. ہر وہ علم جس سے انسان کو فائدہ پہنچنے والا ہے اس علم کو سیکھنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. یہ قاعدہ متفق ہے یا سارے لوگوں کا اتفاق؟ ہمارے دین میں تو اس کی فضیلت ہے ہی. تمام جو دیش، یہ تمام قانون 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے زور دیتا ہے، یا ان کی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان میں 5 چیزوں کی حفاظت اور 5 چیزوں کو بچانا وہ ہم ہوتا ہے. آج پچما کے لوگوں آپ کو یہ 5 چیزیں کم سے کم یاد کر کے جانی. 5 چیزیں کیا ہے جن کی حفاظت کے لیے تمام دین، تمام مذاہب، تمام قوانین اور تمام دیش متفق ہیں کہ ان چیزوں کی حفاظت ہونی چاہیے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز انسان کی جان. انسان کی جان کی حفاظت ہونی چاہیے. لہذا ہر وہ علم جس سے انسان کی حفاظت ہو ہمارے دین کی جو ہمارے دین کی ضرورت ہے، انہیں ضرورت خمسہ کہتے ہیں، یہ ہمارے دین کی ضرورت ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ ہر وہ علم سیکھو جس علم کو سیکھنے کے بعد آپ کی جان کی حفاظت. فقہا کہتے ہیں، فقیہ لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی گاؤں ایسا ہوتا کہ اس میں کوئی ڈاکٹر نہ ہو، کوئی گاؤں ایسا ہو جس میں کوئی ڈاکٹر نہ ہو اور کوئی آدمی بیمار پڑے اس کا علاج نہ ہو اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس آدمی کا انتقال ہو جائے تو سارے گاؤں والے گناہگار ہوں گے. کیوں؟ اس لیے گاؤں والوں نے ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا؟ گاؤں والوں نے لوگوں کو پڑھایا لکھایا کیوں نہیں کہ لوگ ڈاکٹری سیکھیں اور بیماری کی وجہ سے جن لوگوں کی جانے جا رہے ہیں ان لوگوں کی جانوں کی حفاظت. پتا کیا چل کہ جان کی حفاظت کے لیے ہر وہ علم جو جان کو بچا سکے وہ علم سیکھنا ہمارے دین کا حصہ ہے. اور اس علم کو سیکھنے کے لیے ہمارا دین حکم دیتا ہے، ہمارا دین آمانہ کرتا ہے. یہ پہلی چیز ہے آپ کی جان کی حفاظت. یہ ضروری ہے، ضرورت خمسہ میں سے ہر دھرم میں ان چیزوں کا خیال کیا گیا ہے. دوسری چیز ہے آپ کا مال. آپ کے مال کی حفاظت ضروری ہے. آپ کسی بھی دیش میں رہیں، آپ کسی بھی جگہ رہیں، آپ کسی بھی مقام میں رہیں، آپ کے مال کی حفاظت ضروری ہے. آپ کا مال جیسا آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا پیسہ، ان چیزوں کی حفاظت کرنا ہر دھرم میں موجود ہے، ہر دیش میں موجود ہے. اور ہمارا دین اسلام جو پاکیزہ دین ہے ان چیزوں کی حفاظت میں سب سے آگے ہے. لہذا ہر وہ علم اس علم کو سیکھنے کے بعد آپ کے مال کی حفاظت ہو. ہمارا دین سب سے پہلے حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں اس علم کو بھی سیکھو. اب اکنامکس کا علم ہوا، اقتصاد کا علم ہوا جو مالی مسائل میں بات کرتا ہے. آپ کے مال کیسے بڑھے، آپ مال کیسے کمائیں، آپ مال کیسے خرچ کریں، یہ سارے علوم سیکھنا ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حکم ہے. اور 2 چیزیں ہوئی، پہلی چیز جان، دوسری چیز مال، تیسری چیز دین، دھرم.